محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹ ہونے والا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ بہت زبردست انفارمیشن والی ویڈیو ہے۔ آپ ہماری ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس ویڈیو سے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ایک استری ہے، گیس آئرن، گیس والی استری اکثر گھروں میں استعمال کی جاتی ہے۔ لوگ ہمارے پاس سے استریاں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کی استری جو ہے یہ خراب نکلی ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے کپڑے جو ہے وہ جلا دیے ہیں، خراب کر دیے ہیں، ہمارے کپڑے جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں۔ پھر ان کو اس کے استعمال کا ایک مکمل طریقہ کار بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ جو بھی ہمارے پاس سے استری خریدتا ہے ہم سب سے پہلے اس کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ میں نے سوچا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں، اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اس کو کیسے استعمال میں لایا جائے اور جس سے آپ کے کپڑے جو ہیں وہ خراب نہ ہوں، آپ کے کپڑے جلیں نہ، کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی آٹومیٹکلی سسٹم نہیں ہوتا۔ جب زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے یہ آٹومیٹکلی آف نہیں ہوتی، اس کو خود ہی آف کرنا پڑتا ہے، خود ہی آن کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے جب بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو یہاں پہ پائپ لگا کے آپ نے اس کے یہاں پہ کلپ لگا دینا ہے۔ ایک بہت ضروری چیز ہے، آپ یہاں پہ اس کے کلپ لگائیں۔ کلپ لگانے سے نہ تو استری کو کھینچنے سے وہ پائپ اترے گا اور نہ ہی یہاں سے اس کی لیکنگ ہوگی۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ہی ضروری چیز ہے۔ کلپ آپ ضرور استعمال کریں، جہاں نہیں کہیں بھی آپ گیس والا پائپ استعمال کریں چولہے کے ساتھ یا کسی بھی ایسی ہیٹر کے ساتھ، تو آپ اس کو کلپ ضرور لگائیں۔ کلپ لگانے سے اس کی وہ ٹائٹ ہو جائے گا، پائپ ٹائٹ ہونے کی وجہ سے وہ آسانی سے اترے گا نہیں اور لیک بھی نہیں ہوگا۔ پائپ لگانے کے بعد آپ نے اس کا یہاں سے شٹر اوپن کرنا ہے، یہاں سے اس کو آن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کی ماچس یا لائٹر کے ساتھ کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ آپ نے یہاں پہ اس کی آگ لگا دینی ہے۔ آگ لگانے کے بعد آپ نے اس کو 2 منٹ کے لیے آپ نے ایسے اس کو استری کو کھڑا کر دینا ہے۔ یہ گرم ہوتی رہے گی، تھوڑا اپنی جتنی اس کو ہیٹ چاہیے اتنی یہ گرم ہو جائے گی۔ جب آپ نے اس کے ساتھ آپ نے کپڑوں کو پریس کرنا ہے، پریس کرنے سے پہلے جب یہ فل گرم ہو جائے، بالکل اوکے ہو جائے، آپ نے جو بھی شیٹ نیچے کپڑے پریس کرنے کے لیے بچھائی ہوگی، چاہے وہ کوئی کھیس ہے، چاہے وہ کوئی چادر ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، تو آپ نے سمپلی اس کے اوپر آپ نے اس کو تھوڑا سا چلانا ہے، تھوڑا سا استعمال کرنا ہے۔ اس کی جو جتنی بھی زیادہ ہیٹنس ہوگی یا یہ نیچے جو پلیٹ ہے یہ بہت زیادہ ہیٹ ہو چکی ہوگی تو وہ تھوڑی کم ہو جائے۔ جیسے وہ تھوڑا آپ 2-3 مرتبہ اس کو استعمال کریں گے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی۔ کم ہونے کی وجہ سے آپ کے کپڑے پھر یہ خراب نہیں کرے گے۔ جیسے پھر وہ اگر کم ہو جائے تو آپ اس کے بٹن کو لو کر دیں۔ اس کو بٹن کو آپ نے فل ہائی نہیں رکھنا، بالکل لو نہیں رکھنا، اس کو آپ نے میڈیم تک رکھنا ہے۔ درمیانہ سائز جو ہے وہاں تک آپ نے رکھنا ہے، میڈیم اس کا آپ نے بٹن کو رکھنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی استری جو ہے وہ بہت زیادہ ہیٹ نہیں ہوگی۔ ہیٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے جو کپڑے ہیں وہ خراب نہیں ہوں گے۔ تو جیسے ہی آپ کھیس کے اوپر یا کسی بھی چادر کے اوپر آپ اس کو پریس کرتے ہیں تھوڑا سا، تو پھر آپ اپنے کپڑے رکھ کے اس کو آسانی سے پریس کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے جتنا بھی آپ نے کپڑے استری کرنے ہیں، جتنے بھی سوٹ آپ نے استری کے ساتھ استری کرنے ہیں، آپ نے اس کو میڈیم فلیم پہ رکھ کے جو ہے وہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ جب اس کو سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو فل ہائی کر کے آپ نے 1 مرتبہ اس کو اچھی طرح گرم کر لینا ہے۔ جب یہ اچھی طرح گرم ہو جائے 1 سے 2 منٹ کے بعد، پھر آپ نے اس کو میڈیم پہ رکھ کے تو آپ جتنے بھی چاہیں کپڑے استری کریں، اس کے ساتھ آپ کے کپڑے خراب بھی نہیں ہوں گے اور جلیں گے بھی نہیں۔ سب سے بیسٹ جو استری ہے وہ آج کل جو آ رہی ہے وہ نان اسٹک ہے۔ نان اسٹک کی استری یہ بہت زبردست چیز ہے۔ اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں اس کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ آپ وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ یہاں تک کی تھی۔ آپ ہمیں اجازت دیں، شکریہ، اللہ حافظ۔